کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بہت سارے فتنے پیدا ہوں گے۔ فتنے، موجودہ دور کے فتنے سے مراد جو ہم یہ بحث کر رہے ہیں کس معنی میں کر رہے ہیں، وہ مراد ہے علامہ ابن حجر العسقلانی نے ان کتاب الفتن وغیرہ کے ضمن میں فتنے کا جو معنی بتایا کہ وہ امور اور وہ چیزیں جو انسان کے دینی امر کو متاثر کریں، دین کو متزلزل کریں، دین پر ضرب لگائیں، ایسی چیز انسان کے لیے فتنہ ہے۔ فتنے کا ایک معنی امتحان ہے، دنیا دار الامتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم کو نعمت دی نا قرآن حدیث کی، صراط مستقیم کی، تو دے کر یہ بات نہیں ہوئی۔ قرآن نے کہا افحسبتم، کیا ہے احسب الناس، کیا ہے، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ کہہ لیں گے کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے تو بس چھوڑ دیا جائے گا؟ آپ اور ہم نے کہا ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، بس جنت مل جائے گی؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشوں کی کسوٹی پر رکھے گا، فتنے اور مشقتیں ہم پر آئے گی، اور وہاں یہ پتہ چلے گا کہ ایمان لانے والا سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ یہ قرآن نے متعدد مقامات پر بیان کیا۔ تو یہ امتحان گاہ ہے۔ اب اس امتحان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل کرنے کے لیے ہمارے صراط مستقیم کے سامنے بہت سارے ایسے راستے، افکار، مذاہب، بدعقیدگیاں، برے اعمال، اور وہ بدعقیدگی ہے، برے اعمال ہیں، لیکن خوشنما انداز میں ہمارے سامنے آتے ہیں، اور یہی فتنہ ہے۔ لفظ فتنہ موقع نہیں ہے، قرآن میں کم و بیش 10 معنی میں استعمال ہوا۔ ایک میں نے بتایا امتحان، فتنے کا ایک معنی معذرت کے معنی میں بھی ہے، ہاں، کہ قیامت کے دن ان کا فتنہ یعنی ان کی معذرت صرف یہ ہوگی کہ کہیں گے کہ ہم نے شرک نہیں کیا، مشرکین کہیں گے۔ اسی طریقے سے فتنے کا ایک معنی عذاب کے ہوتا ہے، مصیبت کے ہوتا ہے۔ ایسے کم و بیش 10 معنی ہیں۔ ہم جس فتنے کی بات کر رہے ہیں وہ امور جو ہمارے ایمان کے لیے خطرہ بنتے ہیں، ایمان کو متاثر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے ہم کو بہت شدت کے ساتھ آگاہ کیا۔ آپ اپنے زمانے میں ایک کوٹھی پر چڑھے، بخاری مسلم کی حدیثوں میں ہے، اور کہا انی لا ارا الفتنہ کا خلال بیوتکم، کہ جس طرح بارش کے قطرات برستے ہیں نا ویسے فتنے اترتے ہیں، اور میں فتنوں کو تمہارے گھروں کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں عہد مبارک میں کہا کہ گھروں میں فتنے دیکھ رہا ہوں۔ کیا مقصود تھا؟ کہ اپنے گھروں کی حفاظت کریں، توجہ دیں۔ اس زمانے میں یہ جب بات کہی تو آج تو ہمارے گھروں میں موبائل، ٹی وی چینلز اور نہ جانے کیا کیا گھسا ہوا ہے جو ہمارے بچوں کے اخلاق اور عقائد پر اثر انداز ہوتا ہے اور ہو رہا ہے۔ ہم اور آپ اس پر توجہ نہ دیں، لیکن یہود اور نصارہ، ان آلات کو ایجاد کرنے والے، ویب سائٹس، نیٹ اور گوگل کے بنانے والے، ان کے مقاصد اور ایجنڈوں میں، منصوبے میں یہ شامل ہے کہ ان کے ذریعے سے دنیا میں فحاشی، بے حیائی، بددینی، الحاد اور اللہ اور رسول کی مخالفت کے جذبات کو فروغ دیا جائے۔ اور اس طریقے سے جب وہ اپنے دین سے منحرف ہو جائیں گے، حق سے دور ہو جائیں گے، تو ہمارے لیے کوئی ضرر رساں نہیں رہ جائیں گے، کوئی خطرہ نہیں رہ جائیں گے۔ ہماری تہذیب و ثقافت کو قبول کرنے پر مجبور ہوں گے، ہمارے گاہک بنیں گے، ہماری تہذیب و ثقافت کی خوشہ چینی اور نقالی کریں گے، لہذا ہمارا سامان خریدیں گے، ہمارے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ اس طریقے سے ہم کو دنیا کی قیادت حاصل ہوگی۔ یہ ان کے طرف سے فتنوں کو بڑھاوا دینے کے لیے ہمارا ہر جمعہ کو کئی ہفتوں سے مالیگاؤں میں شبہات کے فتنے کا پروگرام ہو رہا ہے۔ اس میں اب تک جو کچھ باتیں پیش کی گئی ہیں وہ ابھی نامکمل ہے، لیکن ایسے ایسے پہلو کے سامعین میں سے کئی لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم نے ان امور پر توجہ ہی نہیں دی تھی۔ کیسے کیسے راستے سے آج دشمنان دین ہمارے اور آپ کے، ہمارے بچوں اور گھر والوں کے دین اور عقیدے پر ضرب لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ باہر کے لوگ بھی اس کا عمل میں اور منصوبے میں لگے ہیں، اور ہمارے درمیان کے لوگوں کو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم پہچانے نہیں، یہ الگ بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے مختلف حدیثوں میں ہم کو آگاہ کیا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے بادروا بالاعمال، کہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، ورنہ تم پر ایسے فتنے آئیں گے جو رات کی تاریکی کی طرح ہیں، کہ ہر بات کا لمحہ پہلے سے زیادہ اندھیرے والا ہوگا۔ اس کا مطلب ایک جملے میں یہ بیان کروں
کہ فتنے ایک یکے بعد دیگرے آتے جائیں گے اور ہر بعد والا فتنہ پہلے والے سے کمزور ہوگا، زیادہ مضبوط اور گھنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ہر زمانہ اپنے بعد والے زمانے سے بہتر ہوگا یا بعد والا اس سے پہلے کے در سے زیادہ خراب اور برا ہوگا، شر اور فساد میں زیادہ بڑھا ہوا ہوگا۔ کہیں کوئی استثناء آئے گا یہ الگ بات ہے۔ تو ہر زمانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے ایک کے بعد ایک آنے کی تشبیہ دیتے ہوئے بیان فرمایا ایک حدیث میں کہ جیسے کوئی ہار ہوتا ہے اور وہ ٹوٹ جائے، ہار کی لڑی ٹوٹ جائے تو ہار میں جو نگینے پیروئے ہوئے ہوتے ہیں، نگ اور نگینے، وہ ایک کے بعد ایک گرنا شروع ہو جاتے ہیں، یکے بعد دیگرے۔ ایسے ہی فتنوں کا تسلسل ہوگا، یکے بعد دیگرے فتنے آتے رہیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو مختلف حدیثوں کے ذریعے سے یہ بتایا کہ فتنے آتے رہیں گے، اس کی انواع شکلیں الگ الگ ہوگی، ہاں الگ الگ شکلیں ہوں گی، لیکن یہ فتنے آئیں گے، اس کی قسمیں الگ الگ ہوں گی، اور ان کا ظہور، ان فتنوں کا ظاہر ہونا یہ قیامت صغریٰ، قیامت کی علامات صغریٰ میں شامل ہے۔ ایک بڑی بڑی علامتیں جو آخر میں یہ دجال کا ظہور، حضرت عیسیٰ کا نزول، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ علامات کبریٰ کہلاتی ہیں۔ یہ علامات صغریٰ میں سے ان چیزوں کا ذکر کیا فتنوں کا، اور یہ بتایا کہ یہ بہت عظیم فتنے آئیں گے جس میں حق باطل سے اور باطل حق سے خلط ملط ہو جائے گا۔ ایک بات میں نے متعدد مقامات اور دروس و خطب میں بیان کی، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تفصیل سے بڑی بات، ایک اچھی بات کہی۔ ہمارے یہاں فتنوں سے متاثر ہونے کے ایک کچھ اسباب ہوتے ہیں کہ اگر کوئی باطل مذہب، فکر، مسلک، تنظیم ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم متاثر ہوتے ہیں ان کی کچھ اچھائیوں کو دیکھ کر۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑا اچھا نقطہ یہ گانٹ باندھ کر دماغ میں باندھ لیں کہ دنیا میں جتنے بھی باطل مذہب ہیں، مسلک، غلط مسلک ہیں، کوئی مذہب اور کوئی مسلک آپ کو ایسا نہیں ملے گا جن کے یہاں کچھ خوبیاں نہ ہو، کچھ اچھائیاں نہ ہو۔ اگر خوبیاں نہیں ہوگی، اچھائیاں نہیں ہوگی، اور وہ اپنے باطل کو خوبصورت قالب میں، اچھے روپ میں پیش نہیں کریں گے تو دنیا کے لوگ اسے قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے باطل کو رواج دینے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کو اچھا غلاف پہنایا جائے، شوگر کوٹڈ کڑوی دوا کو کیا جاتا ہے جس طرح، خوشنما بنایا جاتا ہے۔ قرآن نے شیطانی عمل کو جا بجا بتایا کہ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کیا، خوبصورت اور خوشنما بنایا۔ تو جو ان کے برے عمل ہے شیطان اس کو خوبصورت بناتا ہے۔ جیسے ہم لوگ بھی، بہت سارے لوگ اپنے سماج اور معاشرے میں دیکھتے ہیں نا، ایک آدمی کھلے طور سے کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، اپنے بھائی کا، اپنے بہن کا حصہ نہیں دے رہا ہے مثال کے طور پہ، اب جب جا کے آپ اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے تو وہ ایسی تقریر کرے گا، ایسے بیانات دے گا، ایسے واقعات اور حالات بیان کرے گا جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ یہ میرا ہی حق ہے، میں قرآن حدیث سے کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہوں۔ غلط کرنے والا بھی اپنے آپ کو غلط کہتا ہے، اب تعویل کر رہا ہے۔ تو دنیا میں ابلیس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا، تعویل کی، شیطان نے تعویل کی۔ جتنے دنیا میں شرک کیے جاتے ہیں، کفر کیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول کے احکامات کی نافرمانی کی جاتی ہے، سب کوئی نہ کوئی عذر بیان کرتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں اسی بنیاد پر یورپ اور مغربی معاشرہ تعویلات کی بنیاد پر، نفسیاتی اور فلانی ضروریات کی بنیاد پر مجرمین کو مظلوم بنا کر پیش کرتا ہے کہ فلاں خاتون کئی مردوں سے تعلق رکھتی تھی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بیچاری بہت محروم تھی، مظلوم تھی، تو جو گنہگار، فاسق و فاجر لوگ ہیں ان کو مجبور بنا کر پیش، چور اور ڈاکہ ڈالنے والے کو بتایا جاتا ہے کہ ان کو چوری اور ڈکیتی پر مجبور کیا گیا۔ اس کے مقابل مسلمانوں میں کوئی نیک مسلمان ہوگا تو اس پر جھوٹا الزام لگا کر 20 سال جیل میں ڈال دیں گے۔ یہ تضادات آپ کو نظر آئیں گے۔ تو یہ ایک بات دماغ میں رکھیے کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، ہر مذہب میں بظاہر کچھ خوبیاں نظر آئے گی۔ مسلمانوں میں جتنے بھی مسلک ہیں، جتنے بھی مسلک، وہ کتنے بھی گمراہ کن ہو، جیسے ہمارے یہاں تصوف ہے، میں بر صغیر کی سب سے بڑی گمراہی اسی کو مانتا ہوں، تصوف۔ پھر اس میں جو اس سے ہم پلہ کچھ چیزیں جیسے انکار حدیث ہے، قادیانیت ہے، یہ تو سیدھے سیدھے کفر ہو جاتا ہے۔ تصوف کا معاملہ باطنیت کا ہے، لوگوں کے سامنے کھلتا نہیں ہے۔
لوگوں کے سامنے اس کی شکل و صورت جو آتی ہے کہ یہ نیک کام کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، تزکیہ نفس پر زور دیتے ہیں، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ یہ سارے کام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ناقص ہیں، قرآن کی تعلیمات میں ادھورے ہیں، کہ آپ کو متصوفین کے، ہندوؤں کے اختیار کردہ طریقے کی ضرورت پڑ گئی؟ صوفیاء کرام جو ہے ہمارے یہاں کے، ان کا آج جو مروج طریقہ اور مفہوم ہے، ان کے عقائد ہیں، اس میں بہت بڑا دخل ہندو مذہب کی تعلیمات کا ہے، یونانی اور غیر مسلموں کے افکار کا ہے۔ بلکہ شیخ عبد الرحمن بن عبد الخالق، اگرچہ ان کے یہاں کچھ انحراف پایا جاتا ہے، کویت کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے تصوف پر موٹی کتاب لکھی اور پھر اس کا اختصار بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے جتنے باطل مذاہب کی جتنی گندگیاں ہیں وہ سب آپ کو تصوف میں ملے گی۔ کتنا خطرناک جملہ ہے! دنیا کے جتنے باطل مذاہب کی جتنی گندگیاں ہیں، برے عقیدے کی شکل میں، برے اعمال کے، وہ سب تصوف میں آپ کو ملے گا۔ وحدت الوجود، حلول کا عقیدہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا کفر اور شرک ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، نعوذ باللہ، یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے۔ حلول و اتحاد کا عقیدہ ہے، اور قرآن حدیث کو چھوڑ کر ہماری بات مانیے، پیر صاحب کی بات مانیے، آپ پہلا قدم تصوف میں رکھتے ہیں تو وہیں سے آپ کو دین کے سے منحرف کر دیا جاتا ہے۔ کتنا بڑا فتنہ ہے یہ، اندازہ لگائیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو اصل پیدا کرنے والا گروہ ہے رافضیت کا، ہم اس پر کچھ گفتگو کریں گے اگر موقع ملا۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خوشنما شکل میں آ کر باطل ہمیں فریفتہ کرتا ہے، اور کتنے لوگ اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ حق کو، قرآن و حدیث کو اس کی دلیلوں سے سمجھتے نہیں ہیں، نتیجے میں وہ چمکنے والی چیز کو، وہ کتنا بھی پالش کیا ہوا پترا ہی کیوں نہ ہو، لوہا ہی کیوں نہ، اس کو سونا سمجھ لیتے ہیں اور دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو آگاہ کیا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ فتنے سر ابھاریں گے، یکے بعد دیگرے آئیں گے، رات کی تاریکی کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرح، ایک یکے بعد دیگرے، ایک فتنے سے بڑا فتنہ، دوسرا فتنہ آنے والا فتنہ پہلے والے فتنے کو ہلکا بنا دے گا۔ یرقق بعضها بعضا، بعض حدیث کے الفاظ میں ہے کہ بعض فتنے کو، بعد والا پہلے والے کو رقیق بنا دے گا، ہلکا بنا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ بات بیان کی کہ اس سے حق اور باطل ملتبس ہو جائیں گے، ایمان متزلزل ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ایک ٹکڑا یہاں نقل کیا کہ یصبح الرجل مؤمنا فیمسی کافرا ویمسی مؤمنا فیصبح کافرا یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا۔ صحیح مسلم کے حدیث کے یہ الفاظ ہیں آخری کے کہ آدمی صبح میں مسلمان ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مسلمان ہوگا، صبح میں مسلمان کافر ہو جائے گا۔ اپنے دین کو ایک آدمی دنیا کے معمولی اور تھوڑے سے قیمت کے بدلے میں بیچے گا۔ کتنی بڑی بات ہے! سوچئے، ایک ہی دن میں صبح میں ایک آدمی مسلمان ہے، شام میں کافر۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، جن کو ہم صادق و مصدوق کہتے ہیں۔ آپ کی زبان سے نکلنے والی بات غلط نہیں ہوتی۔ تو کتنا خطرناک فتنہ ہوگا! آپ ہمارے اور اپنے بارے میں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سوچیں ہیں کہ کیا ہم جانتے بوجھتے یہ کام کریں گے کہ مسلمان ہیں کافر بن جائیں؟ نہیں، لیکن ایسے فتنے آئیں گے سنگین قسم کے۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ صبح آدمی مسلمان ہوگا، شام کو کافر، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کافر۔ کتنے سنگین مسائل ہوں گے۔ اور جب بھی کوئی فتنہ ابھرے گا تو ایک مومن بندہ کہے گا کہ یہ تو مجھ کو ہلاک کر دینے والا ہے۔ جب وہ فتنہ ہٹ جائے گا تو اس کے علاوہ دوسرا فتنہ آئے گا، اور مومن کہے گا ہادہی، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ یہ بھی صحیح حدیثوں میں، ایک لمبی حدیث مسلم شریف کی ہے، اس کے ٹکڑے میں موجود ہے۔ اور قیامت تک یہ فتنوں کا کہ ظہور کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب موجودہ دور کے فتنے کیا ہیں، اس سے پہلے ہم حدیث کی روشنی میں دیکھیں اور اس کو موجودہ دور پر منطبق کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فتنوں کے سر ابھارنے کی جو خبریں دی ہیں، اگر ہم اس کو جمع کریں تو ایک لمبی چوڑی، صرف حدیثوں کو اگر میں پڑھوں، پیش کروں تو کئی گھنٹے کم پڑیں گے۔ ہمارے پاس صرف 15-17 منٹ باقی ہے اور موضوع کا بہت حصہ ابھی کنارے ہے۔ بہرحال فتنوں کے